بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں الزام جوا شراب کا وہ ٹاپک تھا۔ اس کے بارے میں ایک یہاں پر ٹاپک ہے جس میں بہت ساری شان نزول کے لحاظ سے احادیث یہاں پر موجود ہیں۔ چند ایک میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں۔ تو انصاب جو لفظ ہے یہاں پر، والانصاب والازلام، ان کی میں تھوڑی آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں۔ انصاب وہ پتھر ہیں، ان سے مراد وہ والے پتھر ہیں جو خانہ کعبہ کے یعنی کہ نا آگے پیچھے نہ ارد گرد نہ وہ نصب کیے گئے تھے۔ تو یہودی جب قربانیاں ذبح کرتے تھے تو ان قربانیوں کا خون جو ہے نا وہ ان کے ساتھ لیپ دیتے تھے، ان پتھروں پر مل دیتے تھے۔ مطلب ازلام سے مراد جوئے کے تیر ہیں جنہیں تقسیم کر کے کفار فال لیتے تھے، یعنی کہ اس نشانے پر یہ تیر لگ گیا تو مطلب یہ کام ہو جائے گا یا میں جیت جاؤں گا۔ ساتھ وہ کچھ پیسے لگاتے تھے، یعنی کہ جو اس ٹائم کرنسی وغیرہ چلتی تھی وہ یا سونے چاندی یا فروٹ وغیرہ یا زمینیں وغیرہ، اس طرح کر کے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ازلام کہلاتی ہیں۔ رزق من اللہ شیطان، یعنی کہ یہ شیطانی عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اور یہ بدترین شیطانی اعمال ہیں، یعنی کہ یہ سب کچھ کرنا۔ اب لمبا چوڑا جو آ رہا ہے وہ شراب اور جوئے کے لحاظ سے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت لوگ شراب پیا کرتے تھے، یعنی کہ ابھی اس کی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، اس وقت سب لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ تو اور جوئے سے حاصل ہونے والا مال جو وہ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دونوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو سورۃ بقرہ کی آیت نازل ہو، یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جوئے اور شراب کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس آیت میں کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کا نقصان بڑا ہے اس کے فائدے سے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے نہیں چھوڑی تھی، چنانچہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر یہ مفید بھی ہے نقصان دہ بھی ہے، تو کچھ صحابہ کرام نے شراب وغیرہ چھوڑ دی تھی، اور کچھ لوگ ابھی ان چیزوں سے نہیں، یعنی کہ شراب سے نہیں ہٹے تھے، کیونکہ اس وقت ان کو اس کی حرمت کا وہ ذکر نہیں آیا تھا۔ ایک دن اتفاق ہوا کہ ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشے کی حالت میں نماز ادا کر رہے تھے، تو ان سے مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے، وہ ان سے کچھ الفاظ کا، کچھ کلمات کا نا گڑبڑ ہو گیا، یعنی کہ نا ہیر پھیر ہو گیا۔ تو انہوں نے اس وقت جو ہے نا نازل ہو گئی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ یہ آیت نمبر ہے 43 نمبر آیت ہے سورۃ نساء کی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ سُکَرَىٰ، یعنی کہ تم لوگ شراب کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے جب نشے میں ہوا کرتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نماز جب قضا ہو جائے یا چھوٹ جائے تو کیا اس کا ہوگا، اثر ہوگا۔ اور کچھ لوگ نماز کی اوقات کے علاوہ شراب جو ہے نا وہ پی لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ کرام کو جب پتہ چلا اس آیت کا، یعنی کہ 43 نمبر آیت کا، تو اس وقت کیونکہ صراحتاً ممانعت اس کی نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگ اسی طرح پی لیا کرتے تھے۔ ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو سب کے سب صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا۔ یہ حکم یعنی کہ یہ ختمی فیصلہ ہو گیا۔ جب شراب اور جوئے کی حرمت کے احکام نازل ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا کیا جنہوں نے جہاد بھی کیا ہے، جنہوں نے نمازیں بھی ادا کی ہیں، حقوق العباد بھی اچھی طرح سے نبھائے ہیں، لیکن وہ شراب بھی پیتے تھے اور جوئے بھی کھیلتے تھے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آیت نازل ہوئی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یعنی کہ اس کی حرمت سے پہلے جو کچھ ہو گیا جن لوگوں نے پی لی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اس وقت اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر ان کے دور میں یہ حکم نازل ہوتا
تو وہ لوگ شراب نہ پیتے، جوا نہ کھیلتے، شراب نہ پیتے، اس کو ترک کر دیتے۔ ابو میسرہ سے روایت ہے، حرمت شراب کے قطعی حکم کے نازل ہونے سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ شراب کے بارے میں تسلی بخش اور قطعی حکم نازل فرما۔ تو سورۃ بقرہ کی ہی آیت نمبر 219 نازل ہوئی۔ شان نزول کے لحاظ سے نا یہ ہیں احادیث ہے۔ تو اس وقت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، وہی کچھ۔ اور انہوں نے پھر دعا کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے کہ اللہ شراب کے متعلق شافی حکم نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 نمبر آیت سورۃ النساء کی نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ حتی سکرا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب مؤذن رسول حی علی الصلاۃ کہتے تو ساتھ ہی یہ ندا دیتے، یعنی کہ حی علی الصلاۃ تک جب مؤذن کی اذان پہنچتی تو اس ٹائم دعا مانگا کرتے تھے۔ اور اس ٹائم کی مانگی ہوئی دعا بعض بزرگوں کے نزدیک لا الہ الا اللہ تک جب اذان پہنچے نا تو اس وقت جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ میں نے الحمدللہ کافی ساری مانگی ہے اور میری پوری ہوئی ہے، آپ بھی ٹرائی کر لیجیے گا۔ لیکن یہ ہمیں مل رہا ہے یہاں پر حی علی الصلاۃ، یعنی کہ آؤ نماز کی طرف۔ اس وقت جو ہے نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ کوئی ختمی اور ختمی فیصلہ فرما دے، یہی والی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی نہ بڑا حکم نازل فرما دے کہ ہم لوگ اس کے قریب جانا چاہیں بھی تو قریب نہ جائیں اللہ تعالیٰ کی اور اس حرمت کی چیز کے لیے نہ ہم لوگ نہ جانا چاہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر نازل فرما دی، آیت نمبر 90 سورۃ المائدہ کی آیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو ساتھ ہی یہ ندا جو کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بلا کر یہ آیت سنائی، تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں اپنی مذکورہ دعا کو دہرایا۔ چنانچہ سورۃ مائدہ میں شراب کی قطعی حرمت کا حکم نازل ہوا، یہ وہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کو سنائی گئی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی کانوں میں پڑا تو فوراً پکار اٹھے، یا اللہ ہم باز آ گئے، چنانچہ وہ باز بھی آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا منبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے، یہ ان 5 چیزوں انگور، کھجور، شہد، گندم، جو میں سے جس سے بھی کشید کی جائے وہ شراب ہی ہے، ہر ایسی نشہ آور چیز جو عقل کو ڈھانپ دے وہ خمر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تحریم خمر کا حکم آیا تو اس وقت مدینہ میں انگور کی شراب کے علاوہ 5 قسم کی شراب کا رواج تھا، یہی والی جن کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ شان نزول کے لحاظ سے اسی طرح کر کے ہیں، لیکن میں حدیث آپ کو نا اور سناتی ہوں جب شراب کو گرایا گیا تھا، جو میرا ڈسکرپشن ہے میری ویڈیو کا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، آپ سے شراب کی خرید و فروخت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تو آپ رضی اللہ نے بیان کیا کہ قبیلہ سکیف یا قبیلہ دوست کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، بہت اچھا دوست تھا، وہ فتح مکہ کے دن آپ سے ملا اور شراب کا ایک مٹکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں علم نہیں کہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے؟ تو اس دوست نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوست نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ لو اس کو بیچ دو، شراب کو بیچ دو۔ فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے کیا تم اس کو بیچ دو گے؟ کیا تم اس کے بدلے میں معاوضہ لوگے؟ شراب بیچنے کا حکم بھی پینے والے کی مماثلت ہی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اسے شراب فروخت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ غلام کو کیوں بلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پینا حرام کی ہے اس نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کی ہے۔ تو اس نے اپنے غلام کو شہر میں بھیجا، شہر سے باہر نالے میں شراب کو بہا دینے کا حکم دیا کہ جاؤ اس کو بہا دو۔ چنانچہ بہت ساری شرابیں اس طرح بہت سارے صحابیوں نے ضائع کر دی تھی۔ بقیہ کروں گی میں انشاءاللہ کل، صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔